آج زمین کے بارے میں کچھ میں آپ کی معلومات جو ہے وہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر کھادوں کے بارے میں اور باقی جو سوالات پینڈنگ رہ گئے تھے کل، ان کے متعلق میں آج کوشش کروں گا ان کو سب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میں سلائیڈ بائی سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کی پوری تفصیل آپ کو ابھی اگلے وقت میں بتاؤں گا۔ شکریہ۔ زمین جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے بڑا خزانہ ہے کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا، اور اس کا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا زمین کو خراب کر رہے ہیں یا اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ہم نے زمین کو خراب کیا ہے، یعنی کہ اپنی نیشنل ویلتھ جو تھی اس کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب ہمارے کسان دوست جو اور احباب ہیں وہ اس تکلیف کو، اس دکھ کو محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی فصلیں جو ہیں وہ ان کی پیداواری صلاحیت وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے ہوتی تھی، اور ان کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے اخراجات کرنے کے باوجود ان کی پروفٹ جو ہے فی ایکڑ پیداواری پروفٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور رسک اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ عام کسان کے افورڈ کے میں نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا عام کسان جو ہے۔ اب اس کے بارے میں اگلے سلائیڈز پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو ویلتھ جو ہے یہ، یعنی کہ زمین جو ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے اور ہوا کیا ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور کم سے کم اس ڈائریکشن میں چل سکتے ہیں کہ جس میں زمین مزید خراب نہ ہو، کم سے کم وہ بہتری کی طرف جانی شروع ہو جائے۔ زمین کی صحت جو ہے یہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمارا جو پوری اینیملز ہیں، انسان ہیں، ایکو سسٹم ہے، ہماری انوائرمنٹ ہے، اور اس کی اور ہماری اکانومی ہے، یہ ساری چیزوں کی صحت جو وہ ہے وہ زمین کی صحت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ زمین کی صحت اگر ٹھیک ہوگی تو ہر چیز ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اس کا اندازہ اس طریقے سے کریں کہ اگر انسان بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی زبان دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی نبض دیکھتے ہیں۔ زبان سے وہ یہ عکس کرتے ہیں کہ کیا آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اگر معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور اس کے بعد خون کی گردش بھی ٹھیک ہے تو آپ کو بیماری ہونی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جو زمین ہے یہ پودے کا معدہ ہے، اور پانی جو ہے وہ پودے کا خون ہے۔ اگر پانی ہم صحیح لگائیں اور آپ کی زمین یعنی کہ پودے کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو تو پودے کو کسی قسم کی بیماری آنی نہیں چاہیے، اور نہ کسی وٹامنس کی جن کو ہم کھادیں کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی کسی اسپرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سوائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور سوائل ٹھیک ہوگا تو پھر ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور ہمارے خرچے بھی کم ہو جائیں گے، ہمارے رسک فیکٹر بھی کم ہو جائیں گے، ہمارا پروفٹ بھی بڑھ جائے گا، اور ساری چیزیں بڑھ جائیں گی۔ اگلے چند سلائیڈز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے سوائل کو خراب کیسے کیا، اور اس کو ہم پھر لے کے چلوں گا کہ اس کو ہم ٹھیک یا بہتر کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں پوائنٹ نمبر 1 یہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ طریقہ کاشتکاری میں ہم 6 کلو ٹاپ سائل جو ہوتا ہے، زمین جو اچھی زمین ہے جس میں پیداواری صلاحیت ہوتی ہے، وہ 6 کلو زمین ہم ضائع کر رہے ہیں 1 کلو فصل کی پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ 1 کلو فصل پیدا کرنے کے لیے 6 کلو ہم اپنا سوائل جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ آج کی ریشو ہے۔ آپ کو یہ دوسرا نمبر پوائنٹ یہ بتاتا ہے کہ 1000 سال لگتے ہیں 1 یا 1.25 انچ زمین کو بہتر کرنے کے لیے یا ٹاپ سائل بنانے کے لیے۔ قدرت کو 1000 سال لگتے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ اگر آپ سوائل کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اگر آپ ایک سوائل کو ڈسٹرب کریں گے تو پھر سوائل تو خراب ہونا شروع ہو جائے گا نا، ٹھیک ہونے کے بجائے۔ اس لیے اگر سوائل کو انڈسٹرب چھوڑا جائے، بالکل اس کو ٹچ نہ کیا جائے، تو پھر 1000 سال لگے گا صرف 1.2 انچ یعنی کہ 1.25 انچ آپ سمجھ لیں کہ سوائل ٹاپ سوائل بننے کے لیے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے، آپ اس کو جس طریقے سے ضائع ہم کر رہے ہیں اس کا خیال ہمیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ٹاپ سائل ہے اس نے ہی ساری ویجیٹیشن کی، اس نے ہی ساری ہمارے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، باقی حیات کے لیے
खुराक पैदा की। और ये इसलिए हुआ कि हमने ज़मीन को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने ज़मीन को हल नहीं चलाया, हमने कहीं प्लॉइंग नहीं की। इसकी वजह से सारा कुछ ये हम यानी कि ये सस्टेन कर सका, पौधे भी फ्लश कर सके और इंसान और बाकी सारी हयात जो हैं वो भी आज तक ज़िंदा और प्रोपोगेट होती रही। और इसको सेफ गार्ड करने के लिए हमें ज़मीन को हल चलाना उसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं उसको बताता हूँ उसकी वजूहात कि हल चलाने से हमारे मसाइल क्या पैदा होते हैं और ज़मीन किस तरह ख़राब होती है। और हल चलाना जो है सबसे मुज़र चीज़ है, ज़मीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हल चलाने से या ज़मीन को डिस्टर्ब करने से होता है। ये आइंदा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमें सॉइल को अपनी ज़मीन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सॉइल के अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें क्ले यानी कि आपकी चिकनी मिट्टी, और उसके बाद सिल्ट यानी कि आपकी जो बाल जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आपके सैंड जिसको हम रेत कहते हैं, और फिर ऑर्गेनिक मैटर यानी कि नामियाती मादा यानी कि पौधों की जड़ें और पौधों के पत्ते और पौधों के तने जो हम ज़मीन में छोड़ते हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं ये सॉइल बनाती हैं। उसके बाद उसमें थोड़ी एयर होती है और बाकी पानी होता है। इन सारी चीज़ों की राइट कम्बिनेशन जो है एक अच्छा सॉइल बनाती है। और अच्छा सॉइल जो होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि पानी को जज़ब कर ले और फिर उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करे और उसको बाहर ना निकलने दे, ना नीचे जाने दे ज़मीन के बहुत गहरी सतह पे, ताकि पौधों की रीछ से बाहर ना हो जाए, और ऊपर भी हवा में भी उड़ने ना दे। और इसकी वजह से सारा पानी जो है वो पौधों के ही काम आया, पौधे ही उसको इस्तेमाल करें। तो ये सॉइल यानी कि अगर मेरा ज़मीन अगर आप देखें तो उसमें तकरीबन ये होता है कि तकरीबन 40% के करीब सैंड होनी चाहिए, 25% बाल होनी चाहिए और 25% के करीब उसमें आपकी यानी कि चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इसके बारे में जो इसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और उसमें आपको पता लगेगा कि इसकी राइट कंपोजिशन जो है उससे क्या फ़ायदे होते हैं। और फिर जब हम रूट्स को ज़मीन के अंदर ही छोड़ते हैं और वहीं पे उनको यानी कि उखाड़ते नहीं हैं जड़ों को, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उससे पानी की इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से बढ़ती है और सॉइल किस तरीके से उसको इम्प्रूव होता है। तो ये सॉइल के बारे में है, और इसको आप ज़हन नशीन कर लें कि अच्छा सॉइल जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक मैटर कोशिश हमने करनी है कि आइंदा 2-4 साल में हम 5% तक ले जाएं ऑर्गेनिक मैटर को, और ये इंशाल्लाह बड़ा आराम से हम ले जाएंगे अगर हम इस कुदरती निज़ाम काश्तकारी को फॉलो करेंगे। तो ये देखने के लिए कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, एक बड़ा आसान तरीका है। आप एक जार यानी कि जैम व जेली वाला जो जार होता है वो ले लें, और ऊपर की 4 इंच की जो मिट्टी की सतह है उसमें प्रोपोर्शनेट एक पाइप से या एक ऑगर से या एक रंबे को इस तरीके से लें कि ऊपर से नीचे तक एक जितनी मिट्टी 4 इंच की ऊपर की लेयर किया है वो ले लें। एक बुक मिट्टी काफ़ी है, उसको अच्छी तरह के एक बोतल में डालें, उसमें पानी डालें, पानी अच्छी तरह डाल के उसको अच्छी तरह हिला दें मशीन अपना मिट्टी और पानी को। वो बहुत महलूल बन जाएगा मिट्टी और पानी का, और उस बोतल को फिर एक साइड पे छोड़ दें। और एक दिन बाद आप उसको देखेंगे तो उसमें 4 तहें नज़र आएंगी आपको उस बोतल के अंदर, और उसमें सबसे नीचे होगी सैंड, क्योंकि इसके सैंड के जो रेत के ज़रात होते हैं वो सबसे भारी होते हैं, सबसे मोटे होते हैं, तो सबसे पहले वो नीचे बैठेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बैठेंगे वो आपकी बाल के ज़रात होंगे, सिल्ट जिसको कहते हैं, और तीसरे नंबर पे फिर क्ले के यानी कि चिकनी मिट्टी के ज़रात जो हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगे, और सबसे ऊपर होंगे फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर कितना है। इस कंपोजिशन को आप देख लीजिए तो इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी सॉइल जो है उसकी क्या कंपोजिशन है, और फिर उसके बाद उसकी हमें किस तरीके से आगे उसको बेहतर करना है। बीज को जर्मिनेशन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक वार्मथ यानी कि गर्माइश, और दूसरी नमी जो हम ज़मीन में पानी लगा के देते हैं। दोनों चीज़ें जब इकट्ठी बीज को मिलती हैं तो बीज की जर्मिनेशन ट्रिगर होती है।
اور بیج جو ہے وہ پھر پودا باہر نکلتا ہے. سب سے پہلے بیج جب جرمینیٹ کرتا ہے تو وہ اپنی جڑیں بناتا ہے، اور تاکہ بیج کے ساتھ جو خوراک ہے وہ ختم ہونے سے پہلے وہ زمین سے خوراک لینی شروع کر دے. اور جب زمین سے خوراک لینی شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو اوپر سرا جو ہے باہر نکلتا ہے، یعنی کہ اس کی ٹاپ باہر نکلتی ہے، پتے باہر نکلتے ہیں. ہم نے ہل چلانا اس لیے شروع کیا، یعنی کہ اگر آپ قدرتی طریقہ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیج کو پھیلانے کے بہترین طریقے بنائے تھے کہ ہوا سے بیج اڑ کے دوسری جگہ پہ جاتا تھا، پانی میں بہہ کے دوسری جگہوں پہ فلڈس اور دریاؤں نالوں کی وجہ سے چلا جاتا تھا. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیج کے ساتھ خوراک ایسی لگا دی، فروٹ لگا دیے کہ انسان بندر جانور نے توڑا اور اوپر سے جو پھل ہے وہ کھا لیا، اور اس کے اندر جو بیج ہے وہ گٹک جو ہے یا سیڈ جو ہے وہ دور جا کے پھینک دیا، جس سے یہ پروپوگیشن ہوئی اور پوری دنیا میں یہ پودے ایک دوسری جگہ سے گئے اور پھیلے. لیکن اس وقت جو انسان ٹرائبس میں رہتے تھے، اور ٹرائبس جو ہے وہ ایک جنگل کی ایک ایریے میں سے انہوں نے خوراک اپنی تلاش کرنی اور وہ کھا لینی اور زندہ رہنا. لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو انہوں نے کمپٹیشن شروع ہوا، اور کمپٹیشن شروع ہونے کی وجہ سے انہوں نے کنسنٹریٹڈ فارم میں گرو کرنا شروع کر دیا اپنا فصلوں کو، یعنی کہ بیج اکٹھا کیا اور ایک جگہ پھینک دیا، اور وہیں پہ پودے اگ گئے، اور وہیں سے انہوں نے خوراک تلاش کرنی یا حاصل کرنی شروع کر دی، بجائے کہ بہت زیادہ لارج ایریے سے وہ کرتے تھے. تو ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹڈ فارم میں ایگریکلچر شروع ہوا. تو پہلے شروع میں وہ ایسے بیج پھینکتے تھے، اس میں سے زیادہ تر بیج جو تھا وہ کیڑے مکوڑے اور پرندے اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم بیج کو نیچے دبا دیتے ہیں، تو انہوں نے ٹولز بنائے جس میں زمین اوپر سے اٹھا کے زمین میں رمبے کی طرح کہ، اور اس میں زمین کے نیچے بیج دبانا شروع کر دیا. اس سے یہ ہے کہ کم بیج سے ہی وہ زیادہ پودے پیدا کرنے شروع ہو گئے. تو جب اس کو یہ طریقہ ذرا مشکل لگا تو پھر ہمارا یہ منا ہل، یہ ہل وغیرہ ایجاد ہوا کہ ہم نے چٹا دیا اور اس کے بعد ہل چلایا، ہل کے اوپر سواگا پھیر دیا تاکہ زمین جو ہے وہ نیچے مٹی کے نیچے سیڈ آ جائے اور اس کی جرمینیشن ہو جائے. کیونکہ سیڈ کو جرمینیشن کے لیے جو موئسچر ہے یا نمی جو ہے وہ مٹی سے حاصل کرنی ہوتی تھی. تو سیڈ اور مٹی کا جو ملاپ ہے وہ زیادہ ضروری تھا، تاکہ سیڈ جو ہے وہ اپنی نمی حاصل کرنے کے لیے مٹی سے نمی حاصل کر سکے. تو اس لیے کلٹیویشن شروع ہوئی، اور یہ بہت عرصے تک جاری رہی. اور جب تک یہ ہم ہل، یعنی کہ ٹریکٹر سے پہلے جب تک ہم بیلوں سے ہل چلاتے تھے تو اس وقت ایک دو سییں لگا کے تو بیج گرا کے اوپر سواگا دے کے اس کو ہم بجائی کر دیتے تھے، اور زمین ہماری مینٹین رہی، خراب نہیں ہوئی، اور ہماری نہ نیچے ہارڈ پین بنے اور نہ ہی ہمارے دوسری مشکلات ہیں. یعنی کہ 70 اور 70 کی دہائی تک ہمارا آرگینک میٹر بھی جو تھا وہ 2-3% سے اوپر ہی تھا. اور اس کے بعد جب ٹریکٹرز آئے اور اس کے بعد جو نیا کاشتکاری کا انڈسٹریل سسٹم شروع ہوا، تو اس سے ہم اپنی اچھائی کی بجائے دوسری خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور زمینیں ہم نے روز بروز خراب کرتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نیکسٹ سلائڈ پہ جاتا ہوں. شکریہ. بیج جو ہے یہ اس کے 3 بڑے حصے ہیں. پہلا حصہ ہے ایمبریو، جس کو جو زندہ ہوتا ہے، جو اگتا ہے، اور جو ایک بالکل نکو، یعنی کہ سیڈ کے نکو کو جس کو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کا ایمبریو ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس نکو کو پرزرو کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیل کی تہ ارد گرد اس کی ہوتی ہے، جو یعنی کہ اجناس کا بیج ہوتا ہے، یعنی کہ آئل سیڈز کا یا کسی بھی کوئی بھی سیڈ ہوگا اس میں تیل ضرور ہوگا. اس کی پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ہر سیڈ کے اندر جو ایمبریو کو پرزرو کرنے کے لیے آئل ہوتا ہے. آئل بیسیکلی ایک پرزرویٹو ہے ایمبریو کو زندہ رکھنے کے لیے. اور جو آئل ہوتا ہے وہ اڑتا نہیں ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، اس لیے سیڈ ہزاروں سال تک بھی زندہ حالت میں موجود پائے گئے ہیں. سو آئل جو ہے پرزرویٹو. اس کے بعد جو باقی حصہ ہے وہ سارا فوڈ پیکج ہے. اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کے ساتھ
ایک ٹفن کیریئر خوراک کا باندھ دیا کہ جب بھی تمہیں حالات ایسے ملیں کہ جس میں تم جرمینیٹ کر کے اپنے آپ کو گرو کر سکو تو یہ خوراک ہے تمہاری جرمینیشن کے لیے، اور پھر جرمینیشن کے لیے یہ خوراک استعمال کر کے اپنی جڑ بنانا اور پھر زمین سے خوراک لے کے آپ اپنے آپ کو پروان چڑھانا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ایک سیڈ کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایمبریو، اس کے ارد گرد جو تیل ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ خوراک بندھی ہے اللہ تعالیٰ نے باندھی ہے۔ تو یہ سیڈ جو ہے وہ جرمینیشن کے جس طرح پہلے میں نے عرض کیا اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے وارمتھ اور موئسچر۔ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر سیڈ کی جرمینیشن ہوتی ہے، اور سب سے پہلے سیڈ جو ہے اپنی جڑ نکالتا ہے، اور جب جڑ سے خوراک اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اوپر سر نکالتا ہے، یعنی کہ پتے نکالتا ہے۔ تو یہ اس سمجھنے کی بات تھی۔ شکریہ۔ پچھلی سلائیڈوں میں نے بتایا کہ ہل چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں، اور وہ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ سیڈ اور سوائل کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو بہتر کیا جا سکے تاکہ بیج جو ہے وہ مٹی سے نمی لے کے جرمینیشن کر سکے۔ اب موجودہ حالات میں ہم نے ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ ہم نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ بغیر ہل چلائے ہوئے بھی ہم سیڈ اور سوائل کا کانٹیکٹ جو ہے اس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، اور یا پہلے سے بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ اس سلائیڈ میں ہے کہ ہم اس طرح کراس سلاٹ یعنی کہ پھالا اس طریقے کا ہے کہ وہ برفی کی طرح چیرا لگاتا ہے، جس طرح برفی میں چیرا دیا جاتا ہے، اور پھر اس ٹکڑی کو اٹھا کے اس کے نیچے بیج رکھ دیتا ہے، اور وہ بیج جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پھر اس کو مٹی کو ایسے ہی دبا دیتا ہے، اوپر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ ہل بھی چلا ہے یا یہاں پہ کچھ چیز بھی بجائی ہوئی ہے، اور وہ بیج جو ہے اس کی جرمینیشن بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے اور کتنی بہتر طریقے سے وہ بجائے اپنی جرمینیشن ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اعلیٰ ایک طریقہ ہے جو ڈیولپ ہوا ہے، اور جو ہم اس پہ کام ہم نے کیا تھا بہت عرصہ پہلے تھے۔ سلائیڈ سے اور اس سے اگلی سلائیڈ جو ہے اس سے ظاہر ہوا کہ ہم بغیر ہل چلائے ہوئے بہت اچھے طریقے سے بجائی کر سکتے ہیں، جس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہماری جرمینیشن جو ہے وہ پہلے سے بھی بہتر ہوگی، اور یہاں تک کہ اگر زمین میں نمی تھوڑی سی کم بھی ہوگی تو پھر بھی جرمینیشن ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے اس پروسیس میں ہم دو طرح کا موئسچر یوز کرتے ہیں۔ زمین کے اندر یا تو لیکوڈ فارم میں موئسچر ہوتا ہے، یعنی کہ پانی کی فارم میں موئسچر ہوتا ہے، یا پھر ہوا یعنی کہ جس طرح دھند ہوتی ہے اس کو ویپرز کہتے ہیں، اس فارم میں موئسچر ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں قسم کا موئسچر جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، یا تو ٹریپ کر دیتے ہیں اس سلٹ کے اندر، اور اس سلٹ سے پھر وہ موئسچر اگر لیکوڈ فارم میں ہے یا ویپر فارم میں، دونوں فارم میں موئسچر جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم سیڈ کی جرمینیشن کروا دیتے ہیں۔ سو اگر بدتر کم بھی ہوگا تو اس کے باوجود جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے سیڈ کی جرمینیشن ہو جائے گی۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ زمین اچھی وہ ہوتی ہے جو پانی ابزارب بھی کر لے، یعنی کہ پانی جذب بھی کر لے، اور پھر اس وتر کو سنبھال کے رکھے تاکہ ایک مناسب مقدار میں جو موئسچر ہے یا وتر جو ہے وہ پودے کو مسلسل ملتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ کبھی بہت زیادہ پانی آپ نے دے دیا اور اس کے بعد آپ نے پھر بالکل خشک ہو گیا، تو اس سے پھر یہ ہے کہ گروتھ جو ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی سست ہو جاتی ہے، اور کبھی رک جاتی ہے۔ تو کنسسٹنٹ جس طرح ہمارے جسم کے اندر بلڈ پریشر ایک خاص لیول پہ رہے تو وہ ہمارا جسم اور ہم خود جو ہیں وہ ایک اچھی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح پودا جو ہے اس کو ایک کنسسٹنٹ موئسٹ سوائل چاہیے، کنسسٹنٹ یعنی کہ اس میں کہتے ہیں نا کبھی ڈوبا کبھی سوکھا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے یہ سلائیڈ میں ہم نے ایک فارمولا آسان سا بنایا ہے کہ آپ ایک رنگ لے لیں، آپ ایک دیش کی یا جو بھی ڈبہ اس طرح کا لے لیں، پائپ لے لیں، پائپ کاٹ لیں، اور اس میں اس کو زمین کے اوپر رکھ کے تو دیکھیں کہ پہلے 1 لیٹر پانی کی بوتل جو ہے اس میں گرائیں، اور ٹائم نوٹ کریں کہ کتنے منٹ میں وہ پانی جذب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری بوتل جب اس کا ٹائم نوٹ کر لیں، اور پھر دوبارہ ایک اور بوتل گرائیں اور اس کا بھی پانی جذب کر لیں کہ کس طریقے سے آپ کتنے منٹ میں وہ پانی جذب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلا جو 1 لیٹر پانی ہے وہ کتنے ٹائم میں جذب ہوا، اور دوسرا لیٹر پانی جو ہے وہ کتنے منٹ میں جذب ہوا۔ اس کے بعد میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔
इस स्लाइड में आप देखेंगे कि ये कंपैरिजन किया गया है तीन चीज़ों के दरमियान में, यानी कि हल चली हुई, यानी कि जिसको हम कल्टीवेट करते हैं ज़मीन, उसमें पानी की जज़ब होने की कितना वक्त लगता है, कितनी सलाहियत है, और फिर नो टिल यानी कि बगैर हल चले हुए जो ज़मीन हम काश्त करते हैं उसमें कितना वक्त लगता है, और तीसरा है कि ऐसी ज़मीन जो हल भी नहीं चलता और उसको हम नंगा भी नहीं छोड़ते, यानी कि उसके ऊपर कवर क्रॉप्स रहती हैं, उसमें वक्त कितना लगता है। आप राइट साइड पे सबसे ऊंचे जो स्केल है उसमें देखें तो जो टिल्ड सॉइल्ड है उसमें पहला जो पानी एक बोतल जज़ब होती है वो तकरीबन 8 मिनट में होती है, और दूसरी जो है तकरीबन उसको 26-27 मिनट लगते हैं दूसरी पानी की बोतल जज़ब होने में। अब उसके बाद आप नो टिल पे चले जाएं, यानी कि दरमियान वाले जो दो मीटर्स लगे हुए हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो पहली बोतल जो है वो तकरीबन 1 मिनट से भी कम अरसे में वो जज़ब हो गई, और दूसरी जो है उसको तकरीबन 4 मिनट लगे। और अगर आप देखें कि नो टिल जो जिसके ऊपर कवर क्रॉप भी हो तो उसमें पानी जज़ब करने की जो रफ्तार है वो ये है कि आप जो पहली बोतल है वो तकरीबन आधे मिनट से भी कम वक्त में जज़ब हो जाएगी, और दूसरी बोतल जो है वो तकरीबन 2-2.5 मिनट में जज़ब हो जाएगी। तो इस तरीके से पानी की जज़ब होने की सलाहियत आपको पता लगेगा कि आपकी ज़मीन किस तरीके से पानी जज़ब होती है। शुक्रिया। जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि जो सॉइल है वो मेजर 4 चीज़ों का कंपोजिशन है, यानी कि 4 चीज़ों का मिक्सचर है। उसमें क्ले है यानी कि चिकनी मिट्टी है, उसमें सलट है यानी कि बाल है, और उसमें रेत है और सैंड है, और उसके बाद उसमें थोड़ी मकदार ऑर्गेनिक मैटर की है। ये चारों चीज़ों का कम्बिनेशन बनता है, और जितनी ज़्यादा रेत होगी उसमें यानी कि एक पार्टिकल के दरमियान में दूसरे पार्टिकल का फासला ज़्यादा होगा, उतना जल्दी पानी जज़ब होगा, और जितनी चिकनी मिट्टी यानी कि बारीक ज़रात होंगे उसमें आपका पानी कम जज़ब होगा। अब इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़मीन को हल ना चलाया जाए, ताकि ज़मीन जब हम बारीक कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, तो उसमें पानी जज़ब होने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप खालस सीमेंट जो है एक तगारी में डालें और उसके ऊपर जितना मर्जी पानी आप खड़ा कर दें वो पानी नीचे जज़ब नहीं होगा, क्योंकि दो पार्टिकल के दरमियान में उसने पानी के घुसने की स्पेस ही नहीं है। सो आप जब पाउडर बनाते हैं सॉइल को, जितना ज़्यादा हल चलाते हैं, तो आप जब पाउडर करते हैं तो उसमें पानी जज़ब होने की सलाहियत महदूद से महदूद होती जाती है। इसलिए हल चलाना जो है इसलिए बहुत ज़्यादा मुज़र है। और लिविंग रूट्स जो होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो पौधे में पौधे के जो रस्ते बनाती हैं पानी के, और रूट्स जो हैं वो डिके करके वहाँ पे चैनल्स और टनल्स बनाती हैं, जिससे पानी की इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती है, और वो जो रूट्स होती हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होती हैं, और हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं वो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, और वो आपकी सॉइल जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद आपके पौधों के लिए खुराक पैदा करते हैं, जिससे आपकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट्स वो कम से कम होती जाती हैं। ये ऊपर जो अभी मैं ये स्लाइड दी है इसमें ये बताया गया है कि दो पार्टिकल्स के दरमियान, क्योंकि जो साल्ट्स होते हैं, जो पीएच जब बढ़ती है तो साल्ट जो है वो ज़मीन के जो मसाम है उनको चोक कर देता है, और जब यानी कि दो ज़रात के दरमियान में जो जीत होती है, जो स्पेस होती है, उसके ऊपर उसमें जाके साल्ट का या नमक का या नमकियात का जो ज़रा है वो फंस जाता है, और पानी जज़ब होने की सलाहियत कम हो जाती है। यानी कि जिस सॉइल की पीएच लेवल ज़्यादा होगा उसमें पानी की जो जज़ब करने की सलाहियत है वो बहुत कम हो जाएगी, और इसलिए पानी जो है बार बार फसल मांगेगी, और जब बार बार फसल पानी मांगेगी तो उसमें जो पानी जज़ब हो गया, बाकी खेत के ऊपर, ज़मीन के ऊपर खड़ा रहा, और वो पानी हवा में उठ गया। और पानी जो हवा में उठता है तो डिस्टल फॉर्म में उठता है, उसमें नमकियात नहीं उठते, और नमकियात तो पीछे छोड़ गया, और नमकियात यानी कि पीएच लेवल आपका सॉइल का बढ़ता जाएगा। इसलिए हमारी पीएच जो है पिछले कई सालों से हर दफ़ा आप देखेंगे तो बढ़ती जा रही है। इसलिए बढ़ती जा रही है कि पानी जो है उठता है, जो पानी पौधा यूज़ नहीं करता हवा में वैसे ही उड़ जाता है, वो सारे नमकियात पीछे छोड़ता जाता है, और जिसकी वजह से हमारी सैलिनिटी बढ़ती जा रही है। तो ये सॉइल के बारे में ये बातें हैं। इसके बाद मैं आपको जो बाकी मैकेनिज़म्स हैं सॉइल के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके बाद जो फंगस है, माइक्रोहिजल फंगस जो है, उसका क्या करैक्टर है और उसका क्या तरीक़ाकार है, वो कैसे आपके पौधों को, अपनी फसल को आपको सपोर्ट करती है, उसके मुतालिक मैं
نیکسٹ سلائیڈ میں بتا دوں گا، لیکن یہ 2 گھنٹے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ زمین کے بارے میں نے پچھلی سلائیڈوں میں کافی وضاحت کی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیجیے۔ ابھی یہ سلائیڈ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو بنائی تو اونچی زمینیں جو تھیں وہ وہاں پہ سبزہ ہوا، پودے ہوئے، درخت ہوئے، گھاس پھوس ہوئی، اور اب کھانے پینے کی چیزیں، پھلدار درخت اور اجناس اللہ تعالیٰ نے اگانے کے لیے پیدا کیے۔ اور جو نیچے زمینیں تھیں، یعنی کہ گہری زمینیں تھیں جن کا لیول کم نیچے تھا، وہاں پہ پانی جمع ہو گیا اور پانی اکٹھا ہو گیا، اور وہاں پہ پانی میں رہنے والے جانور، مچھلی یا پانی میں رہنے والے جانور، انہوں نے وہاں پہ پرورش کی اور وہاں پہ کامیاب ہوئے۔ تو بیسیکلی جو پودا ہے یا سبزہ ہے اور جو زمین ہے وہ اس لیے بنی نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہو، اور ہم جب کھیت میں بندے بنا کے پانی لگاتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی انتہائی مضر چیز ہے، جس کی وجہ سے زمین بھی خراب ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو ہمارے دوست کیڑے ہیں اور جو پودوں کی خوراک پیدا کرتے ہیں وہ بھی ڈراؤن ہو جاتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں، اور زمین بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس میں اس کی جو ہم نے کاؤنٹر کیا کہ ہم جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کراپ پروڈکشن کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کاشتکار ہے اس دنیا میں، تو اسی کو ہم کاپی کریں اور ہم بیڈز بنا دیں، اور بیڈز کے اوپر جو اونچی جگہ ہے وہاں پہ اپنے کاشتکاری کریں اور کھیلیاں بنا کے اس میں سے پانی گزاریں، تاکہ جتنا بھی پانی پودوں کو چاہیے وہ کھیلی سے لے لیں۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اور فالتو پانی جو ہے ندی نالوں میں بہہ کے سمندر پہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو یہ بیڈ سسٹم ہے، اس میں ہم نے اوپر والی جو جگہ ہے وہاں پہ ویجیٹیشن کی ہے، اور جو نیچے کھیلیاں ہیں وہاں پہ سے پانی گزارا ہے، اور یہ 2 کام کرتی ہیں، ایک تو پانی سپلائی کرتی ہیں، اور زیادہ بارش ہونے کی صورت میں یہ پانی کی نکاسی کا وسیلہ بھی بنتی ہیں۔ تو اپ لینڈ اور لو لینڈ کے لیے یہ ایک سلائیڈ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد بیڈ کی نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جس میں اونچی جگہ پہ کاشتکاری ہوتی ہے یا فصلیں ہوتی ہیں یا پودے ہوتے ہیں، اور نچلی جگہ پہ پھر وہ پانی والے جانور وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو ہم نے بیڈ سسٹم میں اپنا انکارپوریٹ کیا ہے، تاکہ ہم قدرت کے کسی بھی عمل کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اور جو قدرت کر رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ان سے سیکھیں اور ان کو اپنے کراپ پروڈکشن پروسیس میں اڈاپٹ کریں، تاکہ ہم ایک قدرت کی عمل کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ اسی طریقے سے کریں گے تو ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے، اور بہت ساری ہماری جو بچتیں ہوں گی، اور ہماری پروڈکشن اچھی ہوگی۔ تو یہ ایک سلائیڈ آپ کو واضح کرتی ہے کہ ہم کوئی نیا نظام نہیں لے کے آ رہے، یہ قدرتی نظام ہے جس میں اونچی جگہ پہ پودے لگتے ہیں اور نچلی جگہ جو ہے پانی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہی ہم نے ریز بیڈ سسٹم جو ہے اسی طریقے سے بنایا ہے اور اسی طریقے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ شکریہ۔ اب آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ پانی جو ہے وہ کھیت میں فلڈ ایریگیشن کرنے کا کتنا نقصان ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ہماری زمین کو، ہمارے پودوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، اور زمین میں سیلنٹی اور باقی چیزیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور پانی کا ضیاع کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمین میں ہل چلانے کے سب سے بڑے نقصانات کیا ہیں، اور اوپر میں بتا چکا ہوں کہ زمین باریک ہوتی ہے تو اس میں واٹر ابزارپشن کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، اور ٹریکٹر بار بار چلنے سے کمپیکشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا روٹ سسٹم ڈیولپ نہیں اچھی طریقے سے ہوتا، اور وہ زیادہ ایریے سے نیوٹریشن نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے ہمیں پھر کھادیں ڈالنی پڑتی ہیں، اور ہماری پھر فصل اتنی صحت مند نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ بیماریوں کا دفاع کر سکے۔ یہ سائنٹسٹ کے خیال میں مائکرو ہیزل فنگی جو ہے یہ دنیا کی سب سے پہلی جاندار چیز بنی، اور مائکرو ہیزل فنگی جو ہے اسی سے ساری ویجیٹیشن ہوئی۔ مائکرو ہیزل فنگی جو ہے یہ ایک قدرتی نظام ہے جو روٹس جہاں ہماری جڑوں کی ایکسٹینشن ہے،
اور یہ ایکسٹینشن جو ہے اس طریقے سے ہے کہ یہ بہت دور دور سے جو بہت نیچی سطح سے اور دور دور سے یہ پلانٹ کی نیوٹریشن لے کے آتی ہے. جب ہم سوائل کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو مائکرو جو فنگس کے جو نیٹ ورک ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کو ہم بریک کر دیتے ہیں, اس کو توڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہمارے پودوں کو خوراک مہیا نہیں کر سکتی. اور نیوٹریشن پتہ نہیں ابھی 12 13 یا 14 قسم کے نیوٹرینٹس ہمارے نالج میں ہیں جو آپ سب یہاں پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن اصل میں کتنے نیوٹرینٹس ہیں, کتنے پودے نیوٹرینٹس لے کے ہمیں پیداوار دیتے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ سائل سائنس اس وقت اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, پتہ نہیں چل رہا. اور بہت ہی ابھی وقت لگے گا کہ ہم سمجھ سکیں کہ قدرتی نظام کیا ہے, پودے کس طریقے سے اتنی بڑی خوراک پیدا کرتے ہیں, اتنی فصل پیدا کرتے ہیں, اور کتنی ایسے ویجیٹیٹو گروتھ ہوتی ہے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ مائکروہزل فنگی جو ہے بہت نیچے کی سطح سے جا کے 10-20 فٹ دور اور نیچے جا کے وہاں سے ایسے منرلز لے کے آتی ہے جو پودوں کی صحت کے لیے ضروری ہیں اور پودوں کی پیداوار کے لیے ضروری ہیں. تو یہ مائکروہزل فنگی جب ہم ہل چلاتے ہیں تو یہ اس کا سسٹم سارا بیکار ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری نیوٹریشن لیول وہ نہیں رہتا. ہمارے بیماریوں کا آنا اور سپرے کرنے کے لیے, اور بیماریاں اور کیڑے سارے جو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ پودے میں کمزوری ہوتی ہے, اور کمزوری کی وجہ سے پھر بیماریاں حملہ کرتی ہیں. تو مائکروہزل فنگی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ایک انتہائی ضروری ہے, اور اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہل چلانا بالکل چھوڑ دیں. اور جب ہل چلانا چھوڑ دیں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور یہ ایک قدرتی نظام کاشتکاری کا بنیادی جز ہے, جس میں ہم قدرتی طور پہ جو پیدا شدہ نیوٹریشن ہے وہ پودے کو سپلائی کرواتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں کھادوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے پودے صحت مند ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں نہ بیماریوں کے لیے اسپرے اور نہ کیڑوں کے لیے اسپرے کرنا پڑتا ہے. پانی لگانے کے دو بڑے سسٹمز ہیں. ایک ہے جس کو ہم گریوٹی فلو سسٹمز کہتے ہیں, یعنی کہ پانی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف فلو کرتا ہے, اس کو ہم گریوٹی فلو سسٹمز کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم تھا جس میں بارشیں ہوئیں اور پانی دریاؤں میں آیا, فلڈز آئے, اور بارشوں کا پانی جو دریاؤں میں سے جب گزرا تو ارد گرد کی زمینوں کو وہ فلڈ کی وجہ سے سیراب کرتا گیا, اور اس کے اوپر پھر ہم نے چھٹا وٹا دے کے بیج اور جو فصل کاشت کرنی شروع کر دی. تو فلڈ اریگیشن سسٹمز کے بعد اس وقت تک نہ نہری نظام تھا اور نہ ہی ٹیوب ویلس اور باقی کسی قسم کا کوئی نظام تھا. انگریز نے جب نہری نظام پاکستان میں اور انڈیا میں بنایا تو اس وقت پھر آپ نے یہ کنٹرولڈ یعنی کہ پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت یہ انسان کی اتنی سوچ ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس کے مضر اثرات کیا آئیں گے, اور پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے کھیت کے ارد گرد بندے بنانے شروع کر دیے اور پانی اس میں چھوڑنا شروع کر دیا. جس طرح میں اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ قدرتی نظام کے بالکل خلاف تھا, اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہوئے. فلڈ اریگیشن جو ہے یہ نظام کے بعد پھر ہم نے کھیت کے ارد گرد بندے بنا کے بارڈر اریگیشن سسٹم شروع کر دیا, اور بارڈر کے بعد پھر 70 کی دہائی میں کھیلیاں بنا کے ہم نے فرو اریگیشن سسٹم شروع کیا, اور اس میں پھر کچھ بہتر آئی, کیونکہ کھیلی کے اوپر جو بھی فصل اونچی جگہ پہ لگتی تھی وہ بہتر لگتی تھی, اس کی صحت اچھی رہتی تھی اور زیادہ پیداوار دیتی تھی. اس لیے کافی جو خاص طور پہ جو قیمتی فصلیں تھیں, سبزیاں وغیرہ تھیں, وہ ساری کھیلوں کے اوپر لگتی تھیں. اور اس کے بعد پھر ریسنٹ ہم نے پھر ریز بیڈ اریگیشن سسٹم بنایا, اور ریز بیڈ اریگیشن سسٹم میں ہمیں مزید پانی کی بچت ہوئی, اور پانی کی بچت کے ساتھ ساتھ پھر ہماری پیداوار بھی بڑھی اور زمین کی صحت بھی امپروو ہوئی اور سارا سسٹم ٹھیک ہوا. یہ 4 ہمارے پاس سسٹمز ہیں جن کو ہم گریوٹی فلو اریگیشن سسٹمز کہتے ہیں. اس کے بعد اسپرنکلر اریگیشن یا ڈرپ اریگیشن یا پریشرائز سب سرفیس اریگیشن, ان 3 سسٹمز کو ہم
پریشرائز فلو سسٹمز کہتے ہیں، یعنی کہ پانی کے پریشر کے زور پہ جو چلتے ہیں سسٹمز، اس کو ہم پریشرائز فلو سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایجاد ہوئے، کس طرح ایجاد ہوئے کہ اسپرنکلر اریگیشن سسٹم امریکہ میں جو واسٹ لینڈ تھیں، بڑی بڑی کھلی زمینیں تھیں، وہاں پہ ساری جو کاشتکاری ہوتی ہے وہ بارش اور برانی ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کچھ ایریا میں ہوتا یہ تھا کہ کبھی بارش ہو جاتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی اور فصلیں خراب ہو جاتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بارش نہ ہو تو اس کو فصل کو بچانے کے لیے کیوں نہ ہم مصنوعی طریقہ بارش کا استعمال کریں اور سپرنکلر کی وجہ سے پانی دینا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ایسی زمینیں تھیں جو لیول نہیں ہو سکتی تھیں، پدری نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اور وہ انہوں نے سپرنکلر کے ساتھ پانی دینا شروع کر دیا کہ بارش نہیں ہوئی کسی وقت سے اور جو فصل سوکے میں آ گئی تو اس وقت اس میں تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اس کو سپرنکلر کر دیا پانی کو۔ یہ سپرنکلر میں کئی قسم کے سپرنکلرز آ گئے ہیں، مائکرو سپرنکلرز آ گئے ہیں، اور سینٹرل پیوٹ ہیں، لیٹرل سسٹمز ہیں، یہ اس میں کئی، لیکن اس کی سپرنکلر ایک ہی، اس کی تھیوری ایک ہی ہے کہ پانی اوپر سپرے کیا جائے کسی طریقے سے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ اچھا کامیاب سسٹم ہے، لیکن اس میں ضرورت یہ ہے کہ اس میں پھر پاور بڑی لگتی ہے۔ پہلے پانی آپ کو نیچے سے پمپ کرنا پڑتا ہے، اور پھر پمپ آگے سے پش کر کے اس کو سپرے کرنا پڑتا ہے، اور پھر پانی جو ہے جب اوپر سپرے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کافی پانی کے لاسز بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ پانی ہوا میں ایویپوریٹ ہو جاتا ہے۔ جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے یہ ایجاد ہوا، اسرائیل نے ایجاد کیا، کیونکہ وہاں پہ سینڈ تھی اور پانی بہت مہنگا تھا، اس لیے وہاں پہ اور ان کے پاس طریقے کوئی نہیں تھا کہ سوائے اس کے پائپیں لگا کے قطرہ قطرہ پانی پودوں کو دیا جائے اور اس سے پانی کی بھی بچت ہو جائے، اور وہ جو پانی ہے اس میں یعنی کہ کیونکہ ریت تھی، ریت میں فلڈ اریگیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی، یا بارڈر اریگیشن کیونکہ پانی موو ہی نہیں کرتا تھا وہاں پہ، تو اس کے پاس ان کے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو ہر اریگیشن سسٹم جو ہے وہ ہر جگہ پہ قابل استعمال نہیں ہے۔ آپ اگر ایفیشنسیز دیکھیں، واٹر ایفیشنسیز دیکھیں، تو ریز بیڈ اریگیشن سسٹم اور ڈرپ اریگیشن کے سسٹم کی بہت ہی قریب اتنے ہی پانی کی کنزمپشن ہے، اور یہ اتنا ہی ایفیشینٹ ہے۔ تو ہر جگہ پہ ہر سسٹم نہیں لگ سکتا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جگہ پہ کون سا سسٹم زیادہ وائبل ہے اور کون سا کامیاب زیادہ رہے گا، اور وہ سسٹم وہاں پہ لگانا چاہیے۔ میں اس کو مزید بات کروں گا۔ یہاں پہ بہت سارے ہمارے کسان دوست جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ گورنمنٹ کی سبسڈی کو استعمال کرتے ہوئے ڈرپ اریگیشن یا اسپرنکلر اریگیشن سسٹمز کو لگا رہے ہیں، اور خوشی میں چاؤ میں وہ سارا سسٹم کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے، اور اس کو مینٹین کرنا اور اس سے پھر اچھی فصلیں اگانا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ مجبوری کے تحت تو آپ کر سکتے ہیں کہ ان ایریاز میں جہاں پہ بالکل ریت ہے اور پانی موو بھی نہیں کر سکتا، تو وہاں تو آپ کو اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ سپرنکلر پہ جائیں یا آپ ڈرپ اریگیشن پہ جائیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں پہ پوٹوہار ہے، جہاں پہ زمین لیول ہی نہیں ہو سکتی، تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جو میدانی ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ ہم زمین کو لیول کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ تو اس ڈرپ اریگیشن سسٹم کو یا اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کو لگانا بیوقوفی ہے۔ اس کی بہت سارے مسائل ہیں، مثلا ڈرپ اریگیشن سسٹم جب آپ لگاتے ہیں تو روٹ سسٹم جو ہے وہ پودے کا بڑھتا ہی نہیں ہے، اور روٹ جو پودا ہے ٹوٹلی آرٹیفیشل فرٹیلائزر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور زمین سے اس کی خوراک کی جو مقدار ہے بہت ہی محدود ہو جاتی ہے، تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہماری اس سے بڑھ جاتی ہے، اور نیوٹریشن لیول آف جو پروڈیوس ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ یہ میں نے ابھی جو سلائڈ جس پہ میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ سلیکٹ کریں کہ کون سا اریگیشن سسٹم آپ کے جو سائٹ ہے، آپ کا جو فارم ہے، جو آپ کی رقبہ ہے، اس کے لیے بہتر رہے گا، اور اس کو پھر اس سسٹم کو آپ وہاں پہ لگائیں۔ آپ کسی گمک میں نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کوشش کریں، تو جو آپ کی سائٹ کے اوپر سوٹیبل اریگیشن سسٹم ہے، یہ میں نے پیرامیٹرز بتا دیے ہیں آپ کو، اس کے مطابق اس کو کریں۔ ڈرپ اریگیشن سسٹم کو کوشش کریں کہ اوائڈ کیا جائے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پھر آپ
ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے آرٹیفیشیل فرٹیلائزیشن کے اوپر. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنا، اس کو چلانا جو ہے وہ ایک سردردی کا باعث ہوتا ہے. تو جہاں پہ مجبوری ہے وہاں تو پھر مجبوری کے تحت تو سارا کام بندہ کر لیتا ہے، لیکن جہاں پہ مجبوری نہیں ہے وہاں پہ پھر ہمیں ریز بیڈ اریگیشن سسٹم کے اوپر ہی رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ ڈرپ لگانا بھی چاہتے ہیں ریز بیڈ اریگیشن سسٹم کے بعد، پھر آپ بیڈس کے اوپر ایک ایک جو پائپ لائن ہے وہ بچھا سکتے ہیں. تو آپ اس کو ڈرپ پہ کنورٹ کرنا چاہیں کسی وجہ سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی سب سے پہلے آپ کو ریز بیڈ اریگیشن اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ نے ڈرپ پہ جانا ہے تو پھر آپ ڈرپ پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اریگیشن سسٹمس تھے اور اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کی ہے. جب ہم فلڈ اریگیشن سے پانی دیتے ہیں، یعنی کہ کھلا پانی آپ چھوڑتے ہیں ٹکی کر کے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 10% پانی تقریباً زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی کہ روٹ سسٹم سے نیچے چلا جاتا ہے. لیکن وہ بھی اس صورت میں اگر آپ کے ہارڈ پین نہ ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بڑی مشکل سے 20% پانی جو ہے وہ پودا استعمال کرتا ہے، اور 70% پانی ہوا میں اٹھ جاتا ہے. تو 20% جو پانی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پودے یوز کر لیتے ہیں، وہ ایک بہت ہی ہائی مقدار میں نے بتائی ہے. اصل میں یہ 5% 6% کے قریب ہوتی ہے. میں نے 20% اس لیے بتائی ہے کہ کنڈیشنز میں ویریشنز آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میں ہائر سائٹ کے اوپر بتا رہا ہوں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پانی جو جڑوں کے یعنی کہ بال برابر جو باریک جڑیں ہیں، جن کو ہم روٹ ہیئرز کہتے ہیں، صرف روٹ ہیئرز جو ہوتے ہیں وہی پانی ابزارب کر سکتے ہیں. اور پانی جب ہم کھیت میں لگاتے ہیں یا فصل میں لگاتے ہیں تو پانی کے اندر جو نیوٹریشن ڈیزالو ہوتی ہے وہ پھر نیوٹریشن مکسڈ واٹر جو ہوتا ہے، جو سلوشن ہوتا ہے، وہ یہ جو بال والی بریک جڑیں ہیں ان کے ذریعے پودے کے اوپر چڑھتا ہے، اور چڑھ کے اوپر سے پانی اڑ جاتا ہے، اور جو خوراک ہوتی ہے یا نیوٹریشن ہوتی ہے پودے کے اندر رہتی ہے، جس سے پودا گرو کرتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور جو پانی جڑ کے ذریعے سے اوپر چڑھ کے اوپر سے نہیں اٹھتا وہ سارا پانی بیکار ہے، اور وہ ہمارے پانی بھی ضائع ہوتا ہے اس سے، اور اس کے بعد سوائل کو بھی خراب کرتا ہے، ہمارے جو لیونگ آرگنزمس ہیں ان کو بھی مارتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ نمکیات جو ہے وہ زمین کے اوپر چھوڑتا جاتا ہے، جس سے ہماری پی ایچ بڑھتی جاتی ہے اور سوائل سلینائن ہوتا جاتا ہے. تو اس سے پھر پانی ابزارب نہیں ہوتا، پانی جذب نہیں ہوتا کھیت کے اندر، مٹی کے اندر، اور باقی سارے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے پانی کی بچت اسی میں ہے. دیکھیے پانی پودے نے اتنا ہی استعمال کرنا ہے. اریگیشن سسٹم کوئی بھی آپ لگا لیں، پانی اس نے ایک جتنا استعمال کرنا ہے. اور پانی پودے کو وہی ضرورت ہے پانی کی جو اوپر سے پتوں سے اڑ رہا ہے. جو پتوں سے پانی یعنی کہ جڑوں سے اوپر جا کے پتوں سے جو پانی اڑ رہا ہے وہی پودے کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے علاوہ جتنا بھی پانی ادھر ادھر جڑوں کے سے پاس ہے وہ سارا بیکار ہے، اس کو ضائع کرنا ہے. ہم نے اسی پانی کی بچت کرنی ہے، اور اس پانی کو بچا کے ہم نے ایک تو پانی بچانا ہے، اور دوسرا ہم نے اپنے سوائل کو اور اپنی جو فصل کو بچانا ہے. کیونکہ زیادہ پانی سے فصل زیادہ خراب ہوتی ہے، کم پانی سے فصل جو ہے پھر بھی خوش رہتی ہے. اور ایکسٹریم نہ ہو لیکن پھر بھی آپ موسٹ سوائل جو ہے اس کو آپ جب گرو کریں گے تو فصل بہت اچھی گرو ہوگی، اور اس سے ہماری پیداوار بہت بڑھ جائے گی، اور ہماری سوائل فرٹیلٹی جو ہے امپروو ہو جائے گی. تو اس لیے یہ سلائیڈ جو ہے یہ آپ کو شو کرتی ہے کہ ہم کتنے زیادہ پانی ضائع کر رہے ہیں، اور پانی کا ضیاع جو ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے مضر ہے، اور فصل کے لیے بھی اور زمین کے لیے بھی مضر ہے. ایک بات بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانی کا فنکشن کیا ہے. پانی جو ہے پودا استعمال نہیں کرتا. اسی طریقے سے جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون گردش کر رہا ہے، ہمارا جسم جو ہے خون کو استعمال نہیں کرتا. خون صرف ایک کیریئر ہے، ایک پک اپ ٹرک ہے جو ایک جگہ سے طاقت کو ہمارے ڈفرینٹ جگہ پہ باڈی سیلز کو جا کے پہنچاتا ہے، اور اس سے جس سے ہمارا جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم پانی کھیت میں لگاتے ہیں تو اس میں جو کھیت کے اندر نیوٹریشن ہوتی ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے، اور پھر آسموسس پروسیس سے پودے کے اوپر چڑھتی ہے، اور اوپر سے پانی اڑ جاتا ہے، اور نیوٹریشن پودے کے اندر رہتی ہے جس سے پودا گرو کرتا ہے. وہی پانی جو پودے کی باریک جڑوں سے اوپر چڑھتا ہے وہی پانی قابل استعمال ہے.
اور وہی اسی کا ہمیں فائدہ ہے، باقی سارا پانی بیکار جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گملہ بھی پانی پودا لگائیں تو اس کے نیچے پہ سوراخ کیا جاتا ہے تاکہ پانی ڈرین ہو جائے، اور گملے میں اتنا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے تاکہ اوور سیچوریشن سے پودا ضائع نہ ہو جائے۔ اگر یہی گملے والا آپ ذرا سین دیکھیں تو اسی سین کو اگر آپ کھیت کے اوپر اپلائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ پانی کی مقدار کتنی کم مقدار آپ کو ضرورت ہے پانی کی، اور اگر پانی آپ کم لگائیں تو پودا کتنا خوشحال اور کتنا صحت مند اور کتنا اچھا ہوگا۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو ڈیپ پلائنگ کر کے ڈرینیج یعنی کہ لیچ ڈاؤن کرنے کے لیے پانی جو ہے تاکہ زیادہ جو فالتو پانی ہے وہ نیچے چل جائے اور اتنا ہی پانی زمین کے اندر جذب رہے، جو پودے کی مسلسل جو ہے پانی کی ریکوائرمنٹ خوراک کی سپلائی کے لیے وہ پوری ہوتی رہیں۔ تو یہ ایک سلائیڈ جو ہے اس کو آپ غور سے پڑھ لیں اور اس کو دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے ہوتا ہے کام۔ شکریہ۔ اس سلائیڈ میں میں نے ٹیکنیکل ڈیٹیلز دے دی ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کی اننڈیشن سے سوائل جو ہے وہ اس میں کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد ایویپریشن لاسز کتنے ہیں، اور سیچوریٹڈ سوائل جو ہے وہ نیوٹریشن کو کس طریقے سے موو کرتا ہے۔ تو اس سلائیڈ سے آپ کو کافی تفصیل مل جائے گی، اور میرے خیال میں نے یہ ساری باتیں اوپر بتا دی ہیں، اس لیے مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ریکارڈ کے لیے یہ سلائیڈ رکھ سکتے ہیں جس میں سارے ریفرنسز موجود ہیں۔